مولا تعالی دے دین دی شان اور مقام کیے دین دے کچھ مسئلے ایسے نے جڑے عقل دے وچ آوندے نے، عقل بھی سمجھ دی، کچھ دین دے مسئلے انج دے نے جڑی عقل دی سمجھ وچ نہیں آوندے۔ میں دیاں کئی مثالاں جناب دے سامنے پہلے دے چکیا ہوں۔ مثلا عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پلیتی لگی ہو وہاں اس کو دھویا جائے، عقل یہ کہتی ہے، لیکن جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو حکم ہوتا ہے بھئی ہاتھ بھی دھوو، بھئی ہاتھ پر تو پلیتی لگی نہیں، بھئی چہرہ بھی دھو، بھئی چہرے پر تو پلیتی لگی نہیں، بھئی پاؤں بھی دھوئیں، یہ سب مسح بھی کریں، بھئی اس پر تو جہاں پلیتی لگی ہے وہاں دھویا جائے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ تو پھر بات وہی آ گئی کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی گل ہوئے انہوں عقل دے اتے پرکھنا، اے ابتدائی گل ہے ذرا اے بڑے غور نال سماعت فرماوے جی، عقل دے اتے پرکھنا کہ عقل دے زاویے تے اگر دین دی گل پوری اترے مننے ہیں، نہ اترے تے نہیں مننے ہیں، اے مزاج مسلمانہ دا نہیں۔ مسلمانہ دا مزاج اور ایمان اور عشق دا تقاضا کی ہے، اے عقل تیری سمجھ آوے نہ آوے جو گل میرے حضور نے فرما دیتی وہ پوری ہو گئی رہے گی۔ یہ ہے دین مصطفیٰ کی اصل، اور دین مصطفیٰ کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ ہر گل ضروری نہیں کہ اسلام کی ہر بات عقل دے اتے پوری ہوتے۔ اس وقت اس دور اس معاشرے ایک آب و ہوا چل پئی، مختلف کتاباں چھاپیاں جا رہی ہیں جس دے اندر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کے یعنی حوالے سے کتابیں جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں، فلاں سنت کا یہ فائدہ ہے، فلاں سنت کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سرکار دا کوئی کام بھی ہے ان دے پیچھے مومن دا فائدہ ہی ہے، گھاٹا نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس وقت جڑے دور دے ساڑے کچھ نوجوان طبقے دے افراد نے او حضور دیاں سنتاں تے عمل اس نظریے نال کردے نے یار فلاں فائدہ ہوئے گا، یار اے کل کم کر لو، یار مسواک کرو، یار مسواک کرن نال اے فائدہ لبنا ہے، کر لو مسواک، ہیں جی فلاں۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وضو کرتے ہوئے ہم مسح کرتے ہیں، مسح دے اندر پچھلے پاسے گردن دے اتے جڑا مسح ہے سنت پاک، ایندہ فوائد فائدہ بھی لکھیا ہے بھی اخی جی گردن کے مسح کرنے سے دماغی امراض جو ہیں وہ انسان کو لاحق نہیں ہوتی، دماغی امراض کا انسان مریض نہیں بنتا۔ اور کئیاں دے ذہن وچ خیال پیدا ہو جاندہ ہے، میں اپنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کی نہیں کرنا چاہتا، میں اگرچہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ چیزیں سنا رہا ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے۔ اب اس بات کی آپ تائید کریں گے کیونکہ بات آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں میری، اگر یہ بات آپ کے دل اور دماغ کو بالکل پوری اچھی لگے نا تو پھر آپ بولیے گا کہ میں کس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود اس گل نو مننا وا، تسی بھی من دیو، کیونکہ میں تانوں سمجھا رہا ہوں کہ سرکار دا کوئی بھی کم، میرے آقا کریم دا کوئی بھی فعل مبارک، حضور دا کوئی بھی قول مبارک عقل دی سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے، اکھ ان دا فائدہ ظاہری ویکھے یا نہ ویکھے، انسان مومن دا نظریہ ہے کہ حضور دے کسے کام میں نقصان نہیں، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ساڈا وہ نظریہ ہے جڑا پکا ہے، لیکن اس دے باوجود یہ جو انسان کے اندر ایک نفس بیٹھا ہے، یہ گل میری بہت بھاری اور وزنی ہے اور قیمتی ہے، یہ ہمیشہ وضو کر دے ہوئی ہے نا، اکثر اوقات نہیں میرے ذہن وچ کدی کدی خیال آ جاندہ ہے او یار مسا کر لے، دماغی مرض نہیں پوے گی، گردن نو کر لے، یہ کیوں پڑی ذہن میں بات؟ اگر میں وہ ٹیکنالوجی کی جو بات تھی کتاب میں لکھی تھی اگر وہ نہ پڑھتا تو میں گردن کا مسا محض حضور کی سنت سمجھ کر کرتا۔ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کے نقصان کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں، اتنا تو ہمیں پکا پتا ہے
کہ حضور کے فعل مبارک سے، حضور کی سنت مبارک سے نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن ان باتوں کو پڑھنے سے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی مسح نہ کیا جائے، کبھی گردن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، تو دل میں خیال آ جاتا ہے اوے لگائے ہاتھ دماغی مرض نہیں پوے گی۔ میں کیا جھلیا اس نظریے نال گردن دا مسح کرنا کہ تیرے دماغ دی مرض تینوں نہ لاحق ہوئے، یہ سنت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی کی کوئی سنت ادا کرنا اس نیت سے کہ میں فلاں مرض سے بچ جاؤں، فلاں مرض مجھے نہ آئے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، اس طرح نبی کی سنت ادا کرنا یہ عاشقوں کا مزاج نہیں ہے، یہ عاشقوں کی طبیعت نہیں ہے، یہ کسی حوث اور لالچی کی طبیعت ہو سکتی ہے۔ عاشقوں کا مزاج یہ ہے، غلاموں کا مزاج یہ ہے کہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کا فعل مبارک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور ظاہری فائدہ لبے یا نہ لبے، جو کم نبی نے کر چھڑے ہے مومن ضرور کرے گا انہوں ہمیشہ۔ اس واسطے ساڑھی ایک یہ بھی ایک، میں تو کہتا ہوں میری ایک ناقص عقل کہتی ہے، یہ بھی ایک کافر کی سازش ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں لکھ کر یا لکھوا کر یا اس طرح کے ذہن تیار کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اے جے نبی دی سنت ادا کرن تے انہاں دے ذہن وچ سنت مقصد نہ ہوئے، بچنا مقصد ہوئے بیماری تو، تاکہ جو سنت کے فوائد ہیں وہ انہیں حاصل نہ ہو۔